السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی تاسیس یعنی موجودہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور اس کے پروگراموں میں علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی کی شرکت اور دعوتی اور تنظیمی دورے۔ میں وقت کی نزاکتوں کا پورے طور پر خیال رکھتے ہوئے عرض بردار ہوں کہ جس عظیم شخصیت کا جماعتی سطح پر نہیں ملی اور انسانی اور ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر، اور عالمی سطح پر اس لیے کہ اس وقت 4-5 ملک ہو گئے ہیں، صرف ایک ملک کو اگر سامنے رکھا جائے۔ جاوا سماترا بھی اسی کے زیر اثر آتا تھا اور انڈونیشیا کے کچھ جزائر بھی اس کے اندر آتے تھے اور چین کے کچھ خطے بھی آتے تھے، اور جس حیثیت کی یہ شخصیت مالک تھی، افریقہ کے صحراؤں سے لے کر کے اور مغرب اقصی کے مراکش اسٹیٹ میں جو غلغلہ حدیث پیش کرنے والے لوگ تھے، ابو نصوح المراکشی یا شیخ محمد السینی، اس حیثیت سے ایک واقعی بڑی عالمی شخصیت اور کئی ناحیوں سے مجدد شخصیت۔ علامہ عبدالعزیز محدث رحیم آبادی محقق و مدقق بھی، اور ہر ناحیے سے اپنے فن اور میدان کے مرد مجاہد بھی۔ زبان پہ بار خدایا ایک اس کا نام آیا۔ یہ جانتے ہیں اتنی آفاقی چیز آپ حضرات کے ذہن و دماغ میں آئی، جن کو ہم ابنائے قدیم جامعہ احمدیہ سلفی دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کہتے ہیں، تو صدر اور سیکریٹری اور ان کے تمام اعوان و انصار یعنی تمام ابنائے احمدیہ سلفیہ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس انجمن کے لیے، اس انجمن آرائی کرنے والی، انجمن آرائی ہر طرح کی کرنے والی شخصیت کا انتخاب فرمایا، اور مکان کی حیثیت سے یہ وہ مکان ہے جس کی کوئی ثانی نہیں ہندوستان میں۔ اس کا تھوڑا سا امتداد اس شخصیت کی حیثیت سے بھی لے لیں جو آرا کی سرزمین تھی اور پہلی اسلامی اور اقامتی درسگاہ کی حیثیت رکھتی تھی، تو پھر اس مکان کی اہمیت بہت زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ جس مذاکرہ علمیہ کی نسبت سے یہ مذاکرہ ہو رہا ہے یا سیمینار ہو رہا ہے، اگر اس کے اندر تھوڑی سی اور وسعت دیں تو وہ تنظیم جو عالمی سطح پر مسلمانوں کی اور خاص طور پر ہندوستانی سطح پر سب سے بڑی اور سب سے پہلی تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث یا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ مکان کی حیثیت سے بڑی عظیم اور سب سے قوی چیز ہے۔ اور سبع سیارات کا ذکر تو میں بار بار کہتا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے احمدیہ سلفیہ یا جماعت کی تاریخ کی حیثیت سے اس کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ خیر نصف ما کررته يتنوع ذکر نعمان لنا ان ذکرہ خیر نصف ما کررته يتنوع۔ اور ہاں یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں؟ آپ کو نیپال کی جو پہاڑ کی چوٹیوں پر، اور یہ نیپال یہاں یہ نہیں جو آپ کے سامنے ہے اور جہاں پر احمدیہ سلفیہ بیرگنیہ نظر آ رہا ہے یا بہوری نظر آ رہی ہے، یا اس کے آگے دیناج پور، رنگ پور
اور اس سے ہوتے ہوئے آپ بڑھتے ہوئے چلے جائیں اور سرحد تک پہنچے، وہ ساری وادیاں اور چوٹیاں گواہی دیتی ہیں جس شخص کی، اور اسی کو ہم نے بلا دیا ہے۔ آثار، ہم دنیا کے جس خطے میں جا رہے ہیں دیکھ رہے کہ دوسروں کے آثار ہیں، اور جن کے آثار مرتب تھے اور دنیا مانتی تھی، آج اس کو جاننے والے بھی نہیں، اب ڈھونڈنے سے ایک سیمینار کر رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ہمارے فضلائے وقت جو سامنے لا رہے ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، یا عش کرتے ہیں، یا کہیں جس طریقے سے ہم نے بلایا ہے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مبالغہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی شخصیات ہر جگہ۔ ابھی ایک کانفرنس دبئی کی تھی، میں وہاں موجود تھا، دبئی نہیں، ابو ظبی میں، امارات عربیہ متحدہ میں۔ تو جیسے ابھی فارغ ہو گئے ہم لوگ مجلس سے فراغت کے بعد ایک صاحب ملے اور انہوں نے تعارف کرایا ایک دوسرے صاحب سے، بڑی بچی ہوئی شخصیت اور بہت زمانے سے وہ جامعۃ العین یونیورسٹی ہوئے پروفیسر اور 50 کتابوں کا مؤلف، اور اٹھے بھی ان میں ہیں کہ تم تو کیا جائزۃ الامیر نائف العالمیہ الحیہ العلیہ کے ممبر ہو، اور تم آسانی سے مجھے عالمی ایوارڈ دلا سکتے تھے، اور میری یہ خدمات ہے کہ کتابوں کا ایک انبار دیا تھا انہوں نے لا کر کے، اپنی 70-80 سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کیا تھا، بار بار بھیجا۔ تو انہوں نے کہا آؤ تم کو ایک شخص سے ملاتے ہیں، یہ علامہ شبلی پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ میں 1 منٹ برداشت کر لیجیے۔ علامہ شبلی پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، واقعی ہونہار، پڑھا لکھا انسان، اور جولانی قلم آج خال یہاں ملتا ہے، اور ملنے سے پہلے اس کو کوئی اور رخ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ عزیزم، علامہ شبلی کی کیا چیز ہے جو آپ کو بھائی اور اس کو آپ نے اپنائی؟ تو کہا کہ علامہ کی کتاب سیرت النعمان۔ تو میں نے کہا کتنے نسخے دیکھے ہیں؟ تو یہی نسخہ جس کی آپ تفسیر فرما رہے تھے مولانا، آپ کے اعظم گڑھ کے لوگ ہیں جو وہاں بڑے تندرے سے رہتے ہیں اور بڑے علمی روبدار کے ساتھ رہتے ہیں اور حقیقت میں رہتے ہیں، ہمارے طرح بس وہی گردش ایام والی بات آ جائے۔ تو اس نسخے کا ان کو خبر ہی نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ حاشیہ خیال میں نہیں لایا گیا۔ میں نے کہا تو اس کے بعد یہ اس سے ادھوری آپ کی تھیسس اور اس سے زیادہ اطروحہ آپ کا ناقص ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جلدی قلم سے لکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ علامہ شبلی کی زندگی میں جو انقلاب آیا، اور ہمارے بڑے عزیز اور پیارے اور محترم بھائی جو ابھی مقالہ سنا رہے تھے، اور عزیر شمس کیا تھا وہ شخص، اور کون سی چیزیں تھی، جس چیز کی مجھے بچپن میں خواہش تھی وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کی، ہر خواہش کے دم نکلے والے کی طرح۔ جب میں بھی برلین گیا ہوتا تو وہاں لائبریری کو دیکھا ہوتا، میں بھی مکتبہ ظاہریہ کو کچھ نہ کچھ دیکھا ہوتا، لیکن عزیر شمس کیا تھا وہ انسان۔ شیخ الحدیث مجھے بہت قریب رکھتے تھے، اور اس کے کبھی سنائیں گے کہانی کہ کیوں جامعہ سلفیہ مجھے اتنا عزیز رکھتے تھے۔ مولانا شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ، جو 7 یہاں سے پیدا ہونے والے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی رہے A1 کے رہے۔ اب مناظرہ کا ذکر آیا تو مجھے وہ یاد آ رہے تھے جو مولانا صفی الرحمان کو لقمہ دے رہے تھے کہ صفی الرحمان دیکھو یہ تم کو کہاں لے جا رہا ہے، کہاں پھنسا رہا ہے، منطقی بنیادوں پر اور اصول مناظرہ کے سلسلے میں۔ تو مولانا صرف ایک جملہ کرتے تھے، مولانا شمس الحق صفی الرحمان، مولانا فٹ سے اس کو پھاڑتے تھے اور ڈال کر کے پھر دوسرا لکھنا شروع۔ یہ لوگ تھے، ایسے پڑھے ہوئے تھے اور ایسے کڑھے ہوئے تھے، اور یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے علم کی پاسنگ ہم جیسے لوگ تو بات نہیں کریں گے، لیکن یہ تو ضرور کہیں گے کہ علامہ شبلی میں جو نکھار آیا تھا ابن تیمیہ سے متعلق اور جو حقیقت میں آیا تھا، وہ ابو کلام آزاد کا دیر تھا، میرے پاس دلیل ہے۔ اور روایت الاکابر علی الاصاغر تو بہت معروف ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کتنے بڑے تھے، امام مالک کے ہاں جا کر کے وہ کیا ہوئے تھے، یہ تو بہت بنیادی چیزیں ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا ابو کلام آزاد ہوں۔ اور ان سب سے آگے بڑھ کر کے جو کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، علماء غزنہ جو تھے، غزنوی علماء، یہ ابن تیمیہ کے منات تھے، اور ابن تیمیہ کے، اگر ابن تیمیہ کے وہ شارع تھے تو
بر صغیر میں وہ حقیقی شارع تھے علماء غزنہ، اس تاریخ کو بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی نہیں لکھ دیا کہ دنیا میں حقیقی معنی میں 3 شرطیں جو دنیا کسی نہ کسی حیثیت سے مجدد کے لیے تسلیم کرتی ہے، تو اس میں یہ 3 شرطیں کسی مجدد میں اب ضرور نہیں آئی۔ اگر کوئی آیا ہے تو ابن تیمیہ، یہ صرف علامہ شبلی کا کمال ہے جنہوں نے کہا کہ یہ ہٹا دے تو فلاں مجدد وقت کا جس کو ساری دنیا مانتی ہے مجدد قرار پائے گا، لیکن ساری شرطوں کے ساتھ صرف ابن تیمیہ ابر القرون ہے جو مجدد کا یہ ہے۔ تو اس میں ابوالکلام آزاد کا بڑا ہاتھ ہے، اور ان سے بھی تو بڑا عمر کا آدمی، ان سے بھی ایک طرح سے کہیے کہ بڑا عمر کا نہیں تھا، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے۔ اور یوسف رنجور، صادق پوری اور اس کے کارنامے ابوالکلام آزاد جیسے صوفی منش انسان کا اور صوفی خاندان کا کیسے وہ اس کی زندگی کے اندر یہ تحول آیا کہ ابن تیمیہ کا امام اور ترجمان بن گیا، اور بلکہ اس کا منان رہا۔ یہ ایک بات دوسری طرف چلی گئی، میں علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی کی بات کر رہا تھا کہ ان کی اس تاسیس میں اگر صحیح معنی میں دیکھیں تو حقیقی مؤسس ہوئی تھی۔ ان کا جو فکرہ تھا بہار کی حد تک انہوں نے پلاننگ کی تھی، لیکن عجیب اس شخص کی زندگی میں ہم لوگوں تک کہیں ریا داخل ہو جا رہی ہے، کہیں دل میں تھوڑا سا اخلاص آتا بھی ہے تو پتہ نہیں کس کس طریقے سے اڑ جا رہا ہے۔ بڑا عجیب زمانہ ہے، لیکن وہ جو امیر بن چکے تھے 1 سال تک زور آزمائی بھی کی اور اخلاص کی بنیاد پر چلایا بھی علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی نے، لیکن جب عین تاسیس کا وقت آیا تو علامہ جس کا عمر کے ساتھ سنا رہے تھے ابھی مولانا، تو انہوں نے ابو محمد ابراہیم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا دلہا بنا دیا۔ لیکن پیچھے سے آپ دیکھیں گے تو سارے کارنامے انہی کے تھے، اور اس وقت کوئی فرق نہیں آیا جب وہ ہجرت کر گئے تھے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ تنظیم کی حیثیت سے تو اس میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہاں یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں، اس کے میرے کارواں اس سفر کے جو پہلا سفر تھا، اور اس سرزمین سے اس کو دلی سے کہیے یا یہی کہیے کہ آرا سے شروع ہوا تھا 32 کلومیٹر 32 کلومیٹر، تو میں کہتا ہوں وہاں سے ہوگا کلکتہ سے ہوگا، یہاں سے نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور مولانا نے لکھا اپنے قلم سے، امر سری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 32 کلومیٹر 3 گاڑیوں پر جو سفر ہوا تھا۔ اور ڈاکٹر عبدالرحمن فروائی حفظہ اللہ جو کہتے ہیں بار بار کہ تمہارے ساتھ ایک آدمی کو رکھنا چاہیے، میں یقین جانیے کہ پچھتاتا ہوں لیکن پھر کر نہیں پاتا ہوں۔ ایک گاڑی پر علامہ کے خادمین تھے، محدث رحیم آبادی کے ایک گاڑی پر ان کے خادمین تھے اور مصاحبین تھے، اور دوسرے پر تو آپ جانتے ہیں کہ کون تھے، اور کس طرح کا یہ راستہ تھا۔ مولانا جس وقت یہ لکھ رہے ہوں گے یا کسک محسوس کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو سراپا حرکت اور نشاط سے معمول تھی اور معنون تھی، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے کٹھن ترین یہ تنظیمی، یہ دعوتی یا تعارفی یہ سفر تھا۔ وہ اس کے بعد سال بھر کے بعد دوبارہ آ کر کے لکھا، اور سال بھر گزرنے کے بعد اس مرکزی جمعیت کی تاسیس کے بعد عالم انڈیا حدیث کی جو امداد پیش کر رہے تھے، تو کہا کہ گزشتہ سال انہی تاریخوں میں ہم نے اس کی تاسیس کی تھی، آج اسی آرا کی زمین میں اس کو دفن کر کے ایسی ہمت شکن یہ اسفار ہوا کرتے تھے۔ لیکن مولانا نے تو لکھا ہے کہ الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصلح وما الاصباح منک بامثلی، یہ تو وہ کہہ کر کے تسلی دے رہے تھے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، لیکن بغل میں شاید علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی اپنے ان شاگردوں سے، جو کیا کہا جائے، اپنے ان شاگردوں سے اور وقت کے 2 بڑے، امام العصر تھا علامہ عبدالرحیم آلوی، جب وہ حجت اللہ کا درس دیتا تھا، کاش کہ وہ سلسلہ ہمارے یہاں نہیں رہا، لیکن افادہ و استفادہ کا یہ سلسلہ وہ وہاں موجود ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے اندر گہرائی نہیں ہے۔ میں بات زیادہ طول نہ دے کر کے کہتا ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہوں گے یہ وفا کی سخت راہ ہے۔ میرے دونوں ساتھیوں تیفان ابن ذکرہ حبیبی و منزلی، کہا کہ میرے دونوں ساتھیوں اس وقت کی اس میدان کی سنگ لافی کا، اس کے وار اور اس کے ویران اور اس کے چٹانوں سے بھرے ہونے کا کیا شکوہ کر رہے ہو، وہ گویا کہ میرے دل میں اس کی قسم موجود ہے کہ یہ وفا کی سخت راہیں ہیں۔
اور یہ تیرے پائے نازک ہے دونوں پنجابی نوجوانوں کے، جو کس طریقے سے ایک بیل گاڑی میں سوار ہیں، نہ امتحان میرا میرے ساتھ ساتھ چل کے۔ یہ علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی کرتے ہیں۔ اور جہاں یہ شعر پڑھ رہے تھے وہیں پر دوسرا شعر بھی، تنابے کھینچ دے یا رب زمینیں پورے جانا کی، اور یہ میرے ناتواں کندھے، یہ آخر دن، اور یہ ابھی منزل دور ہے منزل۔ تو یہ سب چیزیں ایک سفر کی مداد ہے، ورنہ پھر آپ پشاور جائیں گے اور وہاں سے لاہور سے گزریں گے، جالندھر کا جب سفر کریں گے، اور وہاں سے امرتسر کس طریقے سے پہنچے تھے، اور اس امرتسر سے کس طریقے سے یہ قافلے سخت جان اپنی جان کی بازی لگا کر کے کیسے بنارس پہنچا تھا، اور کس طرح سے شمال ہند کا دورہ کیا تھا، اور یہ سرزمین جہاں یہ بیٹھے ہیں یہی سے اموا مغوا ہے، کس طریقے سے وہاں کے چھیالوں نے، اور صاحب دیوان گلشن ہدایت کو کون نہیں جانتا، اور وہ مولوی اسحاق جب سے جدا ہوئے مولوی اسحاق دیوان گلشن ہدایت پڑھیے تو یہ قافلہ کس قدر رواں دوا ہوا تھا، سالارے قافلہ تھا تو کون تھا، یہی عبدالعزیز رحیم آبادی تھے۔ یہ وقت اس کا نہیں ہے، ورنہ اس کے آثار ہر جگہ ملتے ہیں۔ اور آج دعات کو، آج معلمین کو، آج نظما کو، آج عمرا کو، اور کسی بھی طرح سے اس تنظیم سے جھکنے والوں کو کے لیے جو باقی رہ گئے ان کو جھکنا چاہیے، اور جو جھٹے ہوئے ہیں ان کے اندر حرکت پیدا ہونی چاہیے، وہ رفتار آنی چاہیے کہ دنیا اگر رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی ہے اور آسمانوں اور فضاؤں کو چیر کر کے وہ اپنے کہتے کہ تناطح الجبال اور تناطح آسمان اگر کر رہی ہے تو آپ کو اس سے برف رفتاری کے ساتھ اس سے زمانے میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب تک یہ قصے دہرائیں گے نہیں، گاہے گاہے باز خاں، میں گاہے گاہے قائل نہیں ہوں، جس قدر سستی ہوئی ہے، جس قدر غفلت ہوئی ہے، جس طرح اپنے اسلاف کو ہم نے بھلایا ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک اسی طریقے سے آپ کے ذہن میں رہ گئے ہیں، ورنہ سرفرے ہونے کی جو ہمارے یہاں ریت اور رواج پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی غنیمت سمجھتا ہوں کہ ابن عثیمین ابن باز کو نام لے رہے ہیں، ورنہ وہ علم کے پہاڑ جو اس سرزمین پہ تھے جن پر بذا طور پر ساری دنیا میں آج بھی فخر کیا جاتا ہے، یقین جانی اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو گاہے گاہے باز خاں نہیں، ہر گھڑی، ہر وقت اور ہر لمحے آپ اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف سے کٹیں گے تو کہیں اور جا کر کے گر جائیں گے۔ گاہے گاہے باز خاں یہ قصے پاری نارا، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینارا۔ تو آج ہم لوگ آئے اور 5 6 7 دن سوئے ہوئے آنکھ بند ہو رہی ہے، تو اس میں ہم کہہ رہے بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے کیسے آپ لوگ 4 سفر آپ نے کر لیا اسی بیچ میں، سارے اب بھی 50 مہمان موجود ہیں مرکزی جمعیت۔ یہ کچھ نہیں ہے لوگوں، اس سے کہیں زیادہ اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ اور ایسے وقت میں کہ اس وقت بھی آپ اگر جا کر کے عبداللہ پورا دلال جہاں مراکز تھے ہمارے، جس طریقے سے یہ مرکز بنا تھا اور جس طریقے سے یہ نیپال کی گھاٹیاں بنی تھی، اگر اس کو جان لیں تو ہم طلب کر کے سب راحت و آرام بھول جائیں اور اپنے کارنامے۔ آخری بات تو میں اس سلسلے کی کہنا چاہتا ہوں، میں احمدیہ سلفیہ کے تمام ذمہ داروں سے، یہاں طلبہ اور اساتذہ کی موجودگی میں جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے، کہ اب ان کی مشارکت کے بارے میں کیا کہیں۔ جو خود انجمن آرائی کر رہا ہو اس کی مشارکت کی، مجھے بہرحال فاضل لوگوں نے یہ سب عنوان متعین کیا ہے، لیکن مشارکت جو ہے یہ مجھے بڑا فروتر لگا کہ ان کی مشارکت کیا چیز ہے۔ جو خود ہی دلہا ہو، خود ہی انجمن ہو، خود ہی انجمن آرا ہو، اس کی مشارکت نہیں ہے، اس کی سب کچھ اسی کا ہے، یہ بزم سجائی ہوئی اسی کی ہے، مشارکت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پر کسی افسوس کا اور اس کی کارناموں کا جاننا ہو تو جو خوشبو دے اگر عبدالعزیز، جو خوشبو دے اگر عبدالعزیز زندہ بو دے، تو کہا کہ عبدالعزیز جب مدراس کے ان کے انتقال کے فوری بعد جو آل انڈیا حدیث کانفرنس مدراس میں ہوئی تھی، اور اس شعر پر جب پڑھا ہے، اور دوسرا شعر جو مولانا پڑھ رہے تھے کہ کیا خوب بہتر ہوتا اگر وہ بھی زندہ ہوتے، عبدالعزیز نامی حسن بیان والے، ان دونوں شعروں پر علامہ امرتسری لکھتے ہیں کہ میرے جو ہر مجلس کا
ہر شرکت لکھا ہم نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی انجمن ایسی تھی، کوئی کانفرنس ایسی نہیں تھی، کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جو بمنزل مشفق ترین باپ کی حیثیت رکھتا تھا، اور جب وہ ڈانٹتا تھا تو اس کی اس وقت کی سنتے آپ تو سینہ پھٹتا ہے کہ جو ہم کو ڈانٹتا تھا اب ڈانٹنے والا نہیں رہا۔ ساتھ ہی آنکھیں ان کی آنکھیں اشکار ہو گئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرا دست و بازو ابو محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کہہ گیا بھائی ابراہیم تو ان کی ہچکیاں بن رہی تھی، اور کوئی نہیں تھا جو مجلس میں زاروں قطار نہ روتا ہو۔ یہ تھی ان کی مشارکت دعوتی پروگراموں میں، یا یہ تھی ان کی انجمن آرائی کے جانے کے بعد مدراس کے لوگ جانتے ہیں آج کل، آپ کے شمالی ہند کو نہیں جانتے، جنوبی ہند کے گلوبلائزیشن کی ہو گئی، علماء آ گیا، اور ہم یہ ہے کہ اپنے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے کو نہیں جانے، یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ جغرافیائی حد بندیوں کو نہیں مٹائیں گے، چیزوں تو مٹ جائیں گے، کوئی آپ کو سنبھالا دینے والا نہیں ہے۔ بہت اہل حق کو میں نے دیکھا ہے کہ حق موجود ہے، اور وہ حق جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے وہ مٹ گیا ہے، وہ جب اہل حق سو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، غفلت سیاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ آئیے ان حد بندیوں کو مٹائیے، ان زبان اور رنگ و نسل کو جو ساری دنیا میں مٹانے کے لیے آپ آئے تھے اور کتاب و سنت کے علم بردار کر رہے تھے انسانیت کے، وہ آپ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حیثیت کی شخصیت تھی، اور ہر میدان کی اعلیٰ شخصیت تھی، اور اس کے ضرورت ہے کہ ان کے آثار کو، ان کے مشارکات کو، ان کی انجمن آرائیوں کو ہم صحیح طریقے سے جگہ دیں۔ میں پھر اخیر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابنائے قدیم کا، احمدیہ سلفیہ کا، احمدیہ سلفیہ دربھنگا، جس کو میں نے 25 جگہ کم سے کم لکھا ہوگا کہ مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ کے قیام سے پہلے وہ بھی اسی کا قائم کیا ہوا تھا، جس کو یہاں سے قائم کیا گیا تھا، جس مرکزی جمعیت کو قائم کیا گیا تھا اس مرکزی جمعیت نے اس کو قائم کیا تھا مرکزی حیثیت سے۔ اس سے پہلے کی تاریخ دیکھیے تو ہندوستان نہیں، پورے بر صغیر نہیں، دنیا کے اندر گویا کہ یہی تھا، یہی مرکزی دارالعلوم تھا، اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اور اپنے ابناء اور تمام تر خوبیوں کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ اس چمن کو، اس کے چلانے والوں کو، اس کے تمام معاونین کو سدا بہار رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔